کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں ہم مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ دوبارہ سے بات کر رہا ہوں، کامران محمد کا نام بیگا بی بی، اور میرا کام بہت زیادہ ہے میرے پاس، لیکن کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کے لیے مجھے کوئی استخارہ کروا کر مجھے پلیز بتائیں۔ اچھا، کام بہت زیادہ ہے، کرنے کو دل نہیں کرتا۔ کامران بھائی کی قول ہے، استخارے کے حوالے سے آپ نے کہا، بالکل کامران بھائی آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا کام نہیں چل رہا، میں کافی دنوں سے کام کر رہا ہوں، کام نہیں چل رہا، جب یہ کام کرتا کوئی ریکور پیدا ہو جاتی ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کام نہیں چل رہا، روحانی علاج کے حوالے سے انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ احمد آباد سے محمود بھائی، میری امی کا نام ہے مریم بی بی، میرا استخارہ کرانا ہے کہ میری نوکری کا کوئی ٹھکانا نہیں اور میرے کوئی تکلیف کیا ہے، استخارہ کر کے میرے کو معلوم پڑے۔ نوکری کا مسئلہ ہے اور بیماری بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ محمود نام تھا، صحیح ہے انشاءاللہ۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد جمشید رضا اختاری ہے، میرے اپنے کزن کے بارے میں استخارہ کروانا ہے، تو کئی مہینوں سے بیمار ہے اور بیماری میں نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ کام کرنے کا دل کرتا ہے۔ میرے کزن کا نام غلام مصطفیٰ ہے، والدہ کا نام مریم ہے۔ جی بالکل جمشید بھائی، آپ کے قسم کا بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج ہم بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ عبد الرشید حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، میرے اوپر بہت قرضہ ہے، میں جب کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں اس وجہ سے فیل ہو جاتا ہوں، ناکامی ہو جاتی ہے۔ قرضے کے بارے میں میرا بہت ہے، قرضہ بہت ہے، اس سلسلے میں مجھے روحانی علاج بتائیں۔ جی بالکل انشاءاللہ عز و جل عبد الرشید بھائی آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ کچھ کالز تھیں استخاروں کے حوالے سے، آپ کے استخارے کیے جائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا کام نہیں چل رہا اور یہ پریشانی ہے، تو اس حوالے سے روحانی علاج آپ بھی سماعت فرما لیجیے، اور ہمارے جو دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، کام نہیں چل رہا ہو، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت پیارا وظیفہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف میں تحریر فرمایا ہے، وہ یہ کہ آپ ایسا کیجئے کہ کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیجئے، اسے آویزہ کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور آپ کا کام چلنا بھی شروع ہو جائے گا۔ تو مدنی پنصورہ کے بعد فیضان بسم اللہ شریف میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، دیکھیں رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا روحانی علاج ہے، وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، اللہ کے کرم سے خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ مزید آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے۔ اپنی اگر آپ کی جو بھی کام کی جگہ ہے، دکان ہے، آفس ہے، گودام
کام ہے، فیکٹری ہے، جو بھی کاروبار کی جگہ ہے، تو وہاں کی حفاظت اور برکت کے لیے آپ تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجئے، اللہ کے کرم سے خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس میں یہ بھی تو جی ممکن ہے نا کہ اب کام میں دل نہیں لگتا، جی تو اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اپنی ذاتی سستی بھی ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر۔ جی اگر سستی کوتاہی ہے اور مطلب یعنی کہ ایسے ہی پڑے رہتے ہیں اور دل نہیں کرتا، اس پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ وظائف بھی ہوں، کیونکہ حرکت میں برکت ہے، کوشش بھی کرتا کوشش رہیں۔ نہیں کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ صحیح، اور اس کو بھی دیکھ لیں، بعض اوقات بی پی لو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ طبیعت میں ایسی کیفیت بن جاتی ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیں، فزیکلی پرابلم تو نہیں ہے کہیں، صحیح، کوئی فزیکلی پرابلم ہے تو اس کا ڈاکٹر سے علاج کروائیں، اس کی دوائیاں وغیرہ لیں، جی تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا، اللہ نے چاہتا ہوں۔ بس کیونکہ اوقات اس طرح کے بھی آتے ہیں مریض، سوالات جیسے آ جاتے ہیں تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی، کہ ایک سو کر دیر سے اٹھنا، پھر سستی کا شکار ہو جانا، پھر یہ کہنا کہ میرا کام میں دل نہیں لگ رہا، کسی نے مجھ پر کوئی جادو تو نہیں کروا دیا، کسی نے بندش تو نہیں کروا دی۔ اب کیا کہیں اس کے ذہنوں کی تو بندش نہیں ہو چکی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جو اسی کو پیش نظر رکھ کے میں نے آپ سے یہ سب باتیں عرض کی ہیں کہ جو ہے ہمارا ایک ہی طرف سوچ ہوتی ہے ہماری، یہ لگتا ہے کسی نے کرا دیا اس لیے کام نہیں کر پا رہے۔ حقیقتاً فی زمانہ جیسے ہماری خوراکوں کے معاملات ہیں، جیسے باپا کا کھانے کا انداز ہے، ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ، تو اس کھانے کو جس طرح کھانا چاہیے اور اس سے جیسی غذائیت لینی چاہیے وہ ہمارا انداز ہے نہیں، اور اس سے بھی کہتا ہے صحیح معنوں میں وہ غذائیت ہمیں ملتی ہی نہیں ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر وٹامن ڈی ای وغیرہ کی کمی ہو جاتی ہے، اب اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ اعصابی کمزوریاں آتی ہیں، کئی ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں جسمانی طور پہ کہ انسان سستی کا شکار ہوتا ہے، لاپرواہی کا شکار ہوتا ہے، یا اس کو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، جسم میں جان محسوس نہیں کرتا، ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ اچھے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے کچھ ملٹی وٹامنس کی ٹیبلٹس بھی لے سکتا ہے اس میں، تو اس کو لینے سے بھی ایسا ہوا ہے کہ بعض اوقات اس طرح کی دردیں، اس طرح کی تکلیفیں یا اس طرح کی کیفیات سے اسلام بھی نکل آتے ہیں باہر ماشاءاللہ۔ تو فزیکلی بھی اپنے آپ کو دیکھیں، اور جو ہے ساتھ ساتھ آپ روحانی علاج بھی کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان ہر چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر سے بھی علاج کرواتے رہیں، ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کرتے رہیں، مزید اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ کالز مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے حوالے سے موصول ہوئی تھی، تو بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف۔ ہمارے اوکاڑا سے کامران بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ کام بہت زیادہ ہے اور ان کا کام میں دل نہیں لگتا۔ اچھا، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ کام نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، صحیح، اب ان کے پاس کام تو ہے، روزگار بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دل نہیں لگ رہا۔ آپ نے استخارہ کیا تو کیا اشارہ آ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کیا گیا کامران بھائی کا، ان کے ساتھ آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جائز نیک کاموں میں دل لگا دے۔ تو آپ کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے کامران بھائی۔ اگر کام دھندے میں دل نہ لگتا ہو تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا لیجئے اور اسے بازو پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں بھی دل لگ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور کال تھی، نوکری کا بھی مسئلہ تھا، بیماری کا بھی ان کے ساتھ کچھ پرابلم تھی، مسائل تھے، تو ان کا استخارہ آپ نے کیا؟ یہ محمود بھائی تھے، جی محمود، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری دور فرمائے اور ان کو بے روزگاری سے بھی نجات عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی عملیات، جادو بندش کے معاملات نہیں آ رہے، صحیح، بس جنرلی ایک مطلب بیماری اور آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں ان کے ساتھ نا۔ روحانی علاج اس اس حوالے کے لیے ایک روحانی علاج ہے بڑا زبردست، میرے شیخ طریقہ امیل سنت نے چڑیا اور انداز آپ میں لکھا ہے کہ بیماری، غربت، ناداری نے اگر آ گھیرا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یہ 112 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجیے ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ ہر فجر کے بعد بھی عمل کرنا ہے، ظہر کے بعد بھی کرنا ہے، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی، اور مدت علاج ہے 7 دن، 7 دن تک مسلسل اس عمل کو جاری رکھیں۔ اچھا، جمشید بھائی کی کال تھی، انہوں نے اپنے کزن کے حوالے سے کہا تھا کہ کئی ماہ سے بیمار بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں ان کے ساتھ، تو ان کی کزن کا استخارہ ہوا؟ کزن کے ساتھ نظر بد کے معاملات آ رہے ہیں، نظر بد اور بیماری وغیرہ کا اشارہ آ رہا ہے، تو روحانی علاج پیش خدمت ہے ان کے کزن کے لیے، وہ یہ کہ سورہ قلم کی آیت مبارکہ ہے، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ اس کے صفحہ نمبر 219 پر یہ نظر بد لگنے پر پڑھی جانے والی دعا اور آیت کے نام سے یہ ایک
اس کا عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اس کزن پر آپ دم فرماتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد اتر جائے گی۔ ساتھ اگر یہ جیسے یہ آپ نظر بد کا فرما رہے ہیں، اس کو کس حد تک سیریس لینا چاہیے اس کو؟ جیسے نظر بد ہوتی ہے، اب عوامی طور پر تو اس کو اتنا زیادہ شاید نہیں لیا جاتا ہوگا، جیسے وہ روایتوں میں سنا ہے کہ نظر بد جو ہے وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی شاہ فرمائیے کہ نظر بد۔ حدیث پاک بھی اس طرح کی ہے کہ نظر حق ہے، جی نظر حق ہے۔ بعض اوقات یہ اتنی زیادہ شدید بھی ہوتی ہے کہ کئی معاملات سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے یہ، تو اس کو بھی سیریسلی اس کا بھی ٹوٹکے وغیرہ جو ہوتے ہیں، علاج ہوتے ہیں، اگر ٹوٹکا وغیرہ بھی کوئی اشارت فرما دیں اگر آپ کے ذہن میں۔ اس کے حوالے سے ایک آسان سا ٹوٹکا ہے، تو ثابت لال مرچیں ثابت 7 عدد لے کر، اور جس پر نظر آیا وہ جو شخص ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، جو بھی ہو بہرحال، تو اس کے سیدھے کندھے سے اس طرح سے گھمائیں، مطلب مریض جیسے وہ جیسے مریض بیٹھا ہوا ہے جس کو نظر لگی ہوئی ہے، اب میں کھڑا ہوں، اب میں اس کو جب گھماؤں گا تو میرا سیدھا دائرہ بننا چاہیے، کلاک وائز مطلب گھماؤں گا، اور اینٹی کلاک وائز ہوگا یہ اس کے اوپر اینٹی کلاک وائز ہوگا، یعنی مریض کے سیدھے ہاتھ کی طرف سے گھمانا ہے یا اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف سے؟ جیسے یہ مریض کا کندھا ہے نا، جی، تو اس کو یوں گھمانا ہے، اس سیدھے کندھے سے شروع ہوگا اور دوبارہ سیدھے کندھے پر وہ مکمل ہوگا، اس طرح سے ترکیب۔ پھر ان کا پھر کیا کرنا ہے؟ مرچوں کا آپ گھما تو لیے 7 مرتبہ، آپ کریں کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد یہ کہ اس کو جلتے ہوئے کوئلوں پر یا تو رکھ دیں، یا دہکتے ہوئے جو توا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھ دیں۔ اچھا، اس کی علامت یہ کہ اگر مریض نظر آیا ہوا ہوگا، یعنی اس کو اگر نظر لگی ہوئی ہوگی تو وہ مرچیں جل کے کالی ہو جائیں گی، دھواں ہو جائیں گی، مطلب کوئلہ ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر سے کسی قسم کی اسمیل نہیں آئے گی۔ یہ اب اس بات کی علامت ہے کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک اسمیل نہ آئے اس کو بار بار وہ عمل کرتے رہے ایک ہی نشست کے اندر۔ جی اچھا، جب تک بدبو نہ آئے اس کو گھماتے رہے، 7 مرچیں لے لے کے۔ کبھی اگر ایسا ہو کہ بدبو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی، گھر کی مرچیں ہی ختم ہو گئیں، تو اب کیا کریں؟ اب کیسے نظر اتاریں؟ اس کے لیے ظاہر طریقے سے رابطہ کریں، بستوں سے رابطہ کریں، کارڈ کروائیں اپنی۔ جی، اور قرآن آیت کا جو وظیفہ بیان کیا گیا وہ وظیفہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میرا نام غلام حسن ہے تے میں ضلع بہاول نگر کا رہنے والا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی کام سیدھا کرتے ہیں تو وہ پوٹھا پڑ جاتا ہے، گھر بسایا تو وہ بھی اجڑ گیا، اور اس لیے ہمیں کوئی کتاب وغیرہ کٹوانی ہے، بتائیں اس کا کوئی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، ہم کیا کریں؟ بہت پریشان ہیں، ہمیں پلیز ہمیں بتائیے گا کوئی اس کا حل کیا کرے، کوئی ورد شروع کرے، کیا کوئی کام کرے، ہمیں بتائیے گا۔ اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ غلام حسن بھائی، آپ نے جو اپنے بھائی کے حوالے سے پریشانی کا بتایا کہ جو بھی کام کرتے ہیں اجڑ جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کے بھائی کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، وظیفہ بھی بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ آپ بھی رکھ لیجئے گا، اور ہمارے جو دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہیں اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، پڑھنے کے لیے جو وظیفہ جو ورد آپ کو بتایا جائے تو نوٹ فرما لیجئے گا، اس کے مطابق عمل فرمائیے، اللہ کے کرم سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلی کال چلا دیجئے گا۔ حضرت، میرا ایک مسئلہ یہ تھا کہ روزی روزگار کا، کہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس کام میں مجھے کوئی بھی خوشحالی نہیں آتی، رکاوٹیں آتی ہیں۔ میری گورنمنٹ نوکری تھی، وہ بھی دن بہ دن مزید پریشانی میں مبتلا ہوتا جا رہا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا ایسا کوئی وظائف بتائیں جس سے میری مشکلاتیں ختم ہوں اور مجھ پہ اللہ کا رحم و کرم ہو۔ میرا نام محمد امتیاز احمد خان اتاری، والدہ کا نام مرحوم خورشید جہاں۔ جی، روحانی علاج کے حوالے سے آپ نے کہا امتیاز بھائی، اللہ آپ کو خوشحالیاں نصیب فرمائیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھیں، تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ابھی آپ کو بھی اس حوالے سے وظیفہ بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد الطاف خانہ وال شہر سے کال کی ہے جی، میں آپ سے دعا کے لیے
کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پہلے الحمدللہ 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، مگر کافی عرصہ ہو گیا، اب نہیں ہوتی، تو آپ برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتائیں اور میرے لیے دعا کریں کہ مجھے پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے درود پاک ہیں، وظائف ہیں پڑھنے کے، ابھی آپ کو وہ درود پاک بھی ہم بتائیں گے کہ جس سے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام حبیب اللہ شیخ ہے، میں لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں۔ میری جو ہے نا 7 دن سے طبیعت خراب ہے، میرے جو ہے نا گلے میں انفیکشن ہے اور یہ چیسٹ کا پرابلم ہے، جس کی وجہ سے میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہوں۔ برائے مہربانی مجھے اس کے لیے کچھ علاج بتائیں، شکریہ۔ گلے میں انفیکشن ہے، کھانسی بھی ہے انشاءاللہ عز و جل، اس حوالے سے بھی ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام نشیر احمد ہے، میں راولپنڈی سے بول رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں اکثر رہتی ہے بیماری، تو اس سلسلے میں استخارہ کرانا ہے اور اس کا کوئی روحانی علاج بھی عنایت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل انشاءاللہ عز و جل، ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے، آپ کا استخارہ بھی کر کے بتاتے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی ایک قول موصول ہوئی تھی ہمیں، آپ نے کہا کہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام الٹا ہو جاتا ہے، خوشحالی نہیں آتی، رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ امتیاز بھائی آپ کی قول تھی، تو اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام، کثرت کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، جو کثرت کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی، خوشحال ہو جائیں گے۔ اور کوشش کیجئے کہ فرائض کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے والدین کے لیے دعا لازمی کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے۔ نمازوں کی بھی پابندی کریں، والدین کی سلامتی کی دعا بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہو جائے گی۔ استخاروں کے حوالے سے کالز موصول ہوئی تھیں۔ غلام حسین بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کے حوالے سے کہا تھا جو بھی کام کرتے ہیں تو الٹا ہو جاتا ہے نا، تو اس حوالے سے ان کے ساتھ بھی آزمائش کے معاملات آئیں، آزمائش تو ان کے کام نہ بگڑیں، کام ان کی مرضی کے مطابق پورے ہو جایا کریں۔ اس کے لیے روحانی علاج ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر جی یا مؤخر یا مؤخر یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے کام مرضی کے مطابق پورے ہو جائے گا۔ اور جب بھی سو کر اٹھیں یہ یا مقتدر 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ہر کام میں مدد الہی شامل ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ اور جب ہر کام میں مدد الہی شامل ہو جائے گی تو انشاءاللہ کام پورے ہو جائیں گے، پورے ہو جائیں گے۔ الطاف بھائی کی قول تھی، بڑا پیارا روحانی علاج معلوم کیا تھا کہ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس حوالے سے کوئی وظیفہ، کوئی دعا؟ اس کے لیے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مدنی پنصورہ میں ایک درود شریف موجود ہے کہ جو یہ معمول پڑھنے کا معمول بنا لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو زیارت نصیب ہوگی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی غور کر لیں کہ ممکن ہے کہ جب زیارتوں کے معاملات تھے ماشاءاللہ ان کو زیارتیں نصیب ہوتی تھیں تو اس وقت ان کے روٹین میں کیا معمولات تھے ان کے، اگر وہ بھی غور کر لیں کہ اس میں کمزوری ہے یا دوری ہے، جیسے مثال ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کی پابندی تھی، درس و بیان کی ترکیب میں تھی، فقہ سنت کا درس دیتے تھے، درس کی ترکیب میں درود پاک کی کثرت تھی، مدنی حلقے میں شرکت تھی، تو یہ ان سب چیزوں میں کمزوری ہو گئی تو اس کو دوبارہ سے شروع کر دیں، دوبارہ شروع کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ استغفار کی کثرت بھی کریں ساتھ انشاءاللہ، کثرت سے ذکر مصطفیٰ بھی کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل، ایک نہ ایک دن قسمت کھل ہی جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ گھر میں اکثر بیماریاں رہتی ہیں، پریشانیاں رہتی ہیں، تو اس استخارے کا انہوں نے کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گھریلو پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے۔ کوئی عملیات، جادو، بندش وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، قدرتی آزمائشوں کے معاملات آ رہے ہیں طور پر آزمائشیں ہیں۔ جی روحانی علاج اس حوالے سے، روحانی علاج اس کے لیے یہ ہے کہ اگر گھر میں بیماری اور غربت اور ناداری نے بسیرا کر لیا ہو، وہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد آپ بھی یہ عمل کر لیں کہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر سے بیماریوں، تنگ دستیوں، ناداریوں سے نجات حاصل ہوگی۔ آسان وظیفہ اور بھی ہے، سورہ کا صفحہ 256 پر
یا والی جو کوئی کورے پیالے پر لکھ کر اس میں پانی بھر کے گھر کی دیواروں پر ڈالے تو انشاءاللہ گھر سے مصیبتیں دور ہوں گی. کورا پیالہ یعنی یہ کون سا پیالہ؟ جو نیا پیالہ. نیا پیالہ یعنی استعمال شدہ نہ ہو، جسے کہتے ہیں نا یوز نہیں ہوا ہو، ایسا پیالہ لے کر اس پر جو ہے یا والی جو کوئی کورے پیالے پر لکھ کر اس میں پانی بھر کے گھر کے در و دیوار پر ڈالے تو انشاءاللہ وہ گھر آفتوں سے. اچھا، لکھنا کون سے قلم سے ہے؟ کون سے کلر؟ کسی بھی قلم سے لکھ سکتے ہیں، کسی بھی قلم سے لکھ لیں. اچھا، تو لکھ کر اس میں پانی ڈال کے گھر کی دیواروں پہ ڈال دیں یا والی. انشاءاللہ عز و جل گھر میں بھی برکتیں رہیں گی، بیماریاں پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال چلا دیجیے گا. عرفان علی، میری والدہ کا نام مجیدہ بی بی ہے، میں شیخوپورہ سے بات کر رہا ہوں. میں نے سر یہ پوچھنا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی جاب کرتا ہوں، لیکن اس سے جو ہے وہ کوئی بہتری نہیں ہے. میں اس کے لیے میں نے 3-4 دفعہ باہر کا اپلائی کیا ہے، لیکن اس میں مجھے جو ہے نا ریجیکشن ہی ہر دفعہ ہوئی ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں دبئی جانا چاہتا ہوں. کیا یہ میرے لیے نوکری ڈھونڈنے کے لیے میں نے جانا ہے؟ کیا یہ میرے لیے ٹھیک ہے؟ آپ اس کے لیے استخارہ فرما دیں. جی عرفان بھائی، بالکل آپ کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جانا آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں. مزید کالز چلا دیجیے. افضال احمد بلدیت محمد علی، استخارہ کرانا ہے باہر جانے کے لیے، یونان جانا ہے. تو والدہ کا نام نذیر بی بی. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد عبداللہ ہے، میں گجرات سے بول رہا ہوں. میرے بازو میں درد ہے اور سویلنگ ہو جاتی ہے اور ہم نے بہت ٹیسٹ کروائے ہیں، ڈاکٹر کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آپ کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے. اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. بازو میں آپ کے درد ہے، روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. عبداللہ بھائی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا. اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی اگر کسی کے جوڑوں میں درد رہتا ہو، بازو میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو تو وہ بھی نوٹ فرما لیں، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا. آپ بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام صابر زمان ہے، میری والدہ کا نام ہے راج بی بی. میں مکہ المکرمہ سے بات کر رہا ہوں. میرا بھائی عرض یہ ہے، استخارہ کرانا ہے، پریشانی مشکلات. اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، مشکلات دور فرمائے. صابر بھائی مکہ مکرمہ سے ماشاءاللہ اپنے قول کی ابھی استخارے کا آپ نے کہا تھا، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. سر میرے پہ قرضہ بہت زیادہ ہے اور کاروبار بھی کرتا ہوں، جاب بھی ہے، تو قرضے سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے. کوئی روحانی علاج بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. ان کا نام ہے محمد عرفان اور اس کی والدہ کا نام نسرین بی بی. بھائی میرا بھانجا ہے، وہ 5 سال سے گھر سے چلا گیا ناراض ہو کے نا، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا آج تک. کوئی روحانی علاج وغیرہ بتائے نا جس سے وہ واپس آ جائے یا ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں. اللہ آپ کی آسان پریشانی دور فرمائے، آسانی فرمائے. عرفان نام آپ نے بتایا کہ وہ گھر سے چلا گیا ہے، 5 سال ہو چکے ہیں، رابطہ بھی نہیں ہوا. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتائیں گے عرفان بھائی کے حوالے سے. اور آپ پڑھیے گا، اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے نا، 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے وہ آپ کے جو بھائی ہیں عرفان بھائی وہ واپس آ جائیں گے، ہے نا، انشاءاللہ عز و جل. اگلی کال چلا دیجیے گا. گل محمد بول رہا ہوں دبئی سے. ہم استخارہ کرنے ہمارا 40 دن اور 40 دن سے اوپر ہوا. ہم دبئی میں آیا، بعد کوئی کام کوئی چیز نہیں مل رہا ہے. کام کے لیے استخارہ کر رہا ہوں کہ ہمارا استخارہ ہو جائے کام کے لیے، کہ کیا کوئی جادو ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے. میرا نام ہے گل محمد، والدہ کا نام ہے تمام. گل محمد نام بتایا. انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کر کے بتاتے ہیں. گل محمد بھائی آپ نے جو اپنی پریشانیوں کا اظہار فرمایا، اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. ایک کال اور دے دیجیے گا، پھر انشاءاللہ استخاروں کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام کامران یونس ہے، والدہ کا نام سریہ بی بی ہے. قرضے کے بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے اور جو کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے. استخارہ کرنا ہے اور کچھ سب بتا دیں. جی کامران بھائی، قرضے کے حوالے سے آپ نے کہا، کاروبار میں نقصان کے حوالے سے کہا. اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے. آپ کا بھی استخارہ اور دیگر جو ہمارے اسلامی بھائیوں نے کالز کی، انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخاروں کے جوابات کی طرف بڑھیں گے. لیکن آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ روحانی علاج ہم سن لیتے ہیں. ہمارے عبداللہ بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ میرے بازو میں درد رہتا ہے
تو درد کے حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب گھریلو علاج میں تحریر فرمایا ہے، جسم کے کسی عضو میں درد ہو تو درد کے مقام پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر، اب جیسے آپ کے بازو میں درد ہیں تو سیدھا ہاتھ رکھ لیجئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار اور 7 مرتبہ یہ دعا آپ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ 7 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بازو کا درد ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے، بیماریوں سے حفاظت کے تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، مگر یہ بات یاد رکھیے گا شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ تو اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ محمد عرفان یہ اپنے گھر سے غائب ہو چکے ہیں، کافی ٹائم ہو چکا ہے، ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ یہ واپس آ جائیں۔ تو اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں ہی یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ آپ جن اسلامی بھائیوں نے قول کی، آپ یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ سورۃ الضحیٰ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ سورۃ الضحیٰ، یہ 41 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے۔ اچھا، پڑھ کر گھر کے جو آپ کے 4 کونے ہیں، گھر کے چاروں کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان دیجئے اور 2 کونوں میں تکبیر کہہ لیجئے۔ یہ عمل کر کے آپ اپنے بھائی کی واپسی کے لیے دعا کیجئے، اللہ کے کرم سے 1 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی محمد عرفان واپس آ جائیں گے۔ اتنی پیاری فضیلت ہے، اتنا مجرب یہ عمل ہے، 1 ہفتے کے اندر آپ صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی اس طرح کے تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، آپ رابطہ کیجئے۔ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے، بھائی گم ہو چکا ہے، یا کوئی اہم چیز، کوئی قیمتی سامان آپ کا غائب ہو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، اللہ کے کرم سے آپ کے گمشدہ بھائی وہ بخیر و عافیت اللہ کے کرم سے بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ مدنی قافلوں میں سفر اور کرتے ذہن نصیب ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ دلائیں، مدنی قافلوں میں آپ سفر کر لیں، مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کیجئے۔ اس طرح کے الحمدللہ مدنی بہاریں سنتے رہتی ہوں گے مدنی چینل پر کہ فلاں کا وہ گم ہو چکا تھا، غائب ہو چکا تھا، مدنی قافلوں میں سفر کیا تو الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، جن کے آپس میں جدائیاں ہو چکی ہوتی ہیں وہ بھی الحمدللہ عز و جل مل جاتے ہیں۔ اس طرح کی مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل سنتے رہتے ہیں، بیان کی جاتی رہتی ہیں، تو ذہن نصیب نیت ہونی چاہیے رضا الہی عز و جل کے حصول کی، ضمناً انشاءاللہ عز و جل یہ برکتیں حاصل ہو جائیں گے۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب اور سنتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ عرفان بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ جاب کرتا ہوں، ابھی فی الوقت جاب کر رہے ہیں، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بیرونی ملک چلا جاؤں، وہاں جا کر اپنی جاب کی تلاش کروں، تو فی الوقت کیا ہے ان کا؟ دبئی جانے کے حوالے سے استخارہ ہوا، منع کا اشارہ آ رہا ہے، منع کا اشارہ آ رہا ہے، تو جہاں ابھی جاب کر رہے ہیں آپ وہیں کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل رزق کے دروازے کھل جائیں گے، دعائیں کرتے رہیں، فرائض کی پابندی کیجئے، تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ فی الوقت استخارے میں منع کا اشارہ آ رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، دیکھیں حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، سجاد احمد بھائی کی بھی قول تھی بیرون ملک جانے کے حوالے سے، جی کام کے حوالے سے، تو ہاں یونان جانے کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا، ان کا بھی یونان جانے میں منع کا اشارہ، منع، دونوں کا منع کا اشارہ ہے، فی الوقت موقوف کر دیجیے۔ بیرون ملک کے سفر سے پہلے تو وہاں کا تو منع آ گیا، میں آپ کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت پیش کرتا ہوں، آپ مدنی قافلے میں سفر کیجئے، اپنی قبر و آخرت کی بہتری کے لیے، اپنی دنیاوی پریشانیوں سے نجات کے لیے خوب دعائیں کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اچھا، آخر میں ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، گل محمد بھائی، تو انہوں نے کہا تھا کہ قرضہ بھی ہے اور اس حوالے سے شادی بھی نہیں ہو پا رہی، پریشانیاں بھی ہیں، آزمائشیں بھی آ رہی ہیں، استخارے کا انہوں نے کہا تھا۔ دونوں دو اسلامی بھائیوں کا ایک مسائل ایک جیسے تھے، صابر زمان بھائی مکہ المکرمہ سے پریشانیوں اور مشکلات میں گھرے ہوئے، اور گل محمد بھائی، دونوں کا قدرتی آزمائش کا اشارہ دونوں کے ساتھ، جی جی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ
عطا فرمایا ہوا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا. سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی ضرور ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ ہی سے سیکھی ہیں. ارشاد فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا ارحم الراحمین قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن کے اپنے گھر نہیں ہیں مولا انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.